میں اپنے دولہے سے 5 سال بڑی تھی۔ وہ مجھے اپی جان کہتا تھا۔ وہ صرف 16 سال کا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ دلہن کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے۔ کہنے لگا مجھے ابھی جوان ہونے میں کافی وقت لگے گا، اس لیے اپی جان میں آپ کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن میں نے اسے ایک رات میں ہی جوان کر دیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی۔ میرے دادا کا بہت بڑا گھر تھا۔ سبھی چاچا تایا کی فیملی اسی گھر میں رہتے تھے۔ سب کے الگ الگ پورشن تھے۔ دادا تو انتقال کر چکے تھے، لیکن گھر پر بڑے تایا کا حکم چلتا تھا۔ اب بھی ہمارے گھر میں ایک ہی ٹیبل پر پورا خاندان کھانا کھاتا تھا۔ میرے والد 4 بھائی تھے۔ میں اپنے والد کی پہلی اولاد تھی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی اور سب سے چھوٹا ایک بھائی۔ میرے والد تو اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ میرے کزنوں کی شادی ہو چکی تھی اور کافی کزنز کی تو آپس میں ہی شادیاں ہوئی تھیں، لیکن میرے جوڑ کا کوئی بھی رشتہ ہمارے خاندان میں نہیں تھا، اس لیے میرا رشتہ آؤٹ آف فیملی میں طے ہوا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ آج تک کبھی ہم نے شادی کے لیے ہال بک نہیں کروائے تھے۔ دادا کے گھر کا بہت بڑا صحن تھا، وہاں پر سب کی شادیاں ارینج کی جاتی تھیں۔ ابھی بھی وہ صحن کسی ہال کی طرح بہت ہی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ وجاہت ایک خوبصورت نوجوان تھا جس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ میں اس رشتے سے بہت خوش تھی اور پھر شادی کے بعد مجھے بیرون ملک جانا تھا۔ دلہن بنانے کے لیے بھی مجھے ایک بیوٹیشین گھر پر ہی آئی تھی۔ ہمارے تایا ابا کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ گھر کی لڑکیاں پارلر میں جا کر تیار ہوں، اس لیے بیوٹیشین گھر پر ہی آ کر دلہن بنا کر جاتی تھی۔ میرے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ پچھلے 6 مہینے سے میں وجاہت کے ساتھ فون پر اس سے باتیں کرتی تھی، اس لیے دل میں وجاہت کی جگہ بن جانا فطری سی بات ہے۔ کل ہی مجھے فون پر کہنے لگا، مومنہ، تمہارا عروسی لباس میں نے خود پسند کیا ہے، تم اس میں بے حد حسین لگو گی۔ اس نے سچ ہی کہا تھا۔ دلہن بننے کے بعد جس نے بھی مجھے دیکھا تھا، سب نے میری بہت تعریف کی تھی۔ میں دلہن بنی، باہر اسٹیج پر بیٹھ گئی۔ میرے سب کزن مل کر یہ انتظام کیے تھے کہ نکاح سے پہلے بیچ میں ایک باریک سا نیٹ کا پردہ کروایا جائے گا اور نکاح کے بعد اس پردے کو ہٹا دیا جائے گا، اس لیے دونوں جانب اسٹیج بنے ہوئے تھے۔ میری ساری کزن سہیلیاں مجھے وجاہت کے نام پر پریشان کر رہی تھیں۔ دلہن بنے ہوئے مجھے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب تو سب لوگ ہی بارات کے آنے کا انتظار کرنے لگے تھے، کیونکہ رات کے 11 بج گئے تھے۔ میرے والد نے میرے سسر کو کئی بار فون کر ڈالے، لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بس ابھی نکلنے والے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے ایسے کاموں میں دیر ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن 11:30 ہونے کے بعد تو میرے والد کو غصہ آنے لگا۔ کہنے لگے کہ ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے گھروں میں وقت کی پابندی لازمی کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو بات میرے ہونے والے سسر نے بتائی، اس نے تو جیسے مجھ پر قیامت ہی برپا دی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم خود پریشان ہیں، نہ جانے وجاہت کہاں چلا گیا ہے، ہمیں کب سے اسی کا انتظار ہے۔ ہم تو 10 بجے بارات لے کر نکل جاتے، لیکن وجاہت کچھ دیر کا کہہ کر گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا۔ اس کا فون بھی بند ہے۔ جیسے ہی وہ آتا ہے ہم بارات لے کر پہنچ جائیں گے، لیکن یہ دیر تو اور بھی زیادہ ہونے لگی۔ رات کا 1 بج گیا۔ لوگوں میں اب باتیں ہونے لگیں کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ میرا دل یہ تھا کہ سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ سب میرے والد سے کہنے لگے کہ یہ لوگ بہانہ بنا رہے ہیں، لڑکے کی یہاں شادی کی مرضی نہیں ہوگی، والدین زبردستی شادی کروانا چاہتے ہوں گے، تبھی تو گھر سے بھاگ گیا۔ اب آپ کی بیٹی پر تو داغ لگ جائے گا۔ جس لڑکی کی بارات ہی نہ آئے، اس سے بھلا کون شادی کرنا چاہے گا؟ اب آپ کی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے۔ ایسی لڑکیوں کے گھر کی دہلیز پر کوئی انہیں بیانے نہیں آتا، جن کی بارات واپس لوٹ جائے یا پھر آئے ہی نہ، انہیں تو ہمارے معاشرے میں منحوس کہا جاتا ہے۔ میرے والد اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن اس وقت ان کی رنگت بالکل سفید پڑ چکی تھی۔ اپنی عمر سے بھی کافی بڑے لگ رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔
वहाँ मौजूद मेहमान भी अब वापस जाने लगे थे, जबकि मेरे ताया अब्बा ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि जिसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। कहने लगे कि ये लड़का हमारी इज्जत के साथ खेल कर गया है। इसने क्या समझा कि ये हमारी बच्ची का तमाशा बनाएगा। हम खामोशी से देखते रहेंगे। मोमिना की शादी आज ही होगी, आज ही इसका निकाह होगा। ये सुनकर हम सब भी हैरान हुए। सबसे ज़्यादा हैरत मुझे हुई, क्योंकि मेरे ताया के तो सारे बच्चे शादीशुदा थे। ताया अब्बा कहने लगे, मोमिना का निकाह कासिम से किया जाएगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। जितनी मैं हैरान थी उतना ही कासिम भी हैरान था। वो मेरे वालिद के बड़े भाई का सबसे छोटा बेटा था, जो कि मुझसे 5 साल छोटा था। मुझे बहन की तरह समझता था। मुझे अप्पी जान कहता था। अभी महज 16 साल का था। उसने जब ये सुना तो सबके सामने कहने लगा, ताया अब्बा क्या हो गया है आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मोमिना अप्पी जान मुझसे 5 साल बड़ी हैं। मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह समझता हूँ। मैं ये निकाह नहीं करूँगा। ना ही मेरी निकाह की कोई उम्र है। उसकी बात 100% सही थी। लेकिन जब से दादा का इंतकाल हुआ था, हमारे घर में सभी फैसले ताया अब्बा ही करते थे। उन्होंने बुरी तरह से कासिम को डांट दिया। कहने लगे, खबरदार, हमारी इज्जत का मामला है, इसलिए चुपचाप यहाँ बैठो और निकाह करो। लेकिन कासिम ने साफ इनकार कर दिया। मैं खुद भी ये नहीं चाहती थी। मेरा उसका कोई जोड़ ही नहीं था। कासिम का इनकार करना था कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे बड़े चाचा ने कासिम के मुंह पर मारा, जो कासिम के वालिद थे। कहने लगे, तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुम्हारे बड़े अब्बा ने क्या कहा है? हमारे घर की इज्जत का मामला है। अगर तुमने मजीद कोई बकवास की तो तुम्हारा हशर बिगाड़ कर रख दूंगा। तमाम ख्वातीन खामोश खड़ी थीं। मर्दों के फैसलों के आगे किसी औरत को बोलने का कोई हक न था। मगर थप्पड़ खाने के बाद भी उसने यही कहा कि मुझे ये जोर ज़बरदस्ती का रिश्ता मंजूर ही नहीं है। चाहती तो मैं भी यही थी कि ये निकाह ना हो, लेकिन मेरा तो तमाशा बन चुका था। वजाहत ने तो मुझे जलील ख्वार करके रख दिया था। फ़ोन पर तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था। लगता नहीं था कि ये रिश्ता उसकी मर्जी से नहीं हुआ है, यह ज़बरदस्ती उस पर थोपा गया है। जो इस टाइम पर वो भाग गया। मेरे चाचा ने कासिम को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसकी नाक से उसके होंठ के करीब से खून बहने लगा। चेहरे पर नील पड़ चुके थे। मुझे उस पर तरस आने लगा, लेकिन मैं ज़ुबान से इनकार का हक नहीं रखती थी कि खुद से इनकार कर सकती। रोते हुए उसने निकाह किया था। मैं बिल्कुल बेजान बुत की तरह थी। वो तो शायद इस तरह कहने का हक भी रखता था, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को तो बोलने की इजाज़त न थी। इसलिए मैंने कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं कहा जो कि मेरे और मेरे ख़ानदान की इज्जत को सबके सामने तमाशा बनाकर रख दे। मैंने सोचा कि कासिम से निकाह के बाद कह दूंगी कि मेरे हिस्से की बदकिस्मती पर उसे रोने की ज़रूरत नहीं है। वो जब चाहे दूसरी शादी कर सकता है। मेरा क्या है, बिना शादी के भी मुझे अपने घर की दहलीज पर ही बैठना था। निकाह के वक्त मौलाना साहब ने कहा कि ये लड़का तो मान ही नहीं रहा, ये ज़बरदस्ती की शादी है। तो मेरे चाचा कहने लगे कि इस बेवकूफ़ को क्या पता है किसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। वैसे भी यह भी 18 का नहीं हुआ है, इसलिए इसका वली होने के नाते मैं इसका फैसला करने का हक रखता हूँ। मेरा निकाह कासिम से हो चुका था। रोते धोते मेरी रुखसती भी हुई। बदनामी तो हो चुकी थी। बस एक इज्जत की चादर से ढककर मुझे मेरी माँ ने कासिम के साथ रुखसत किया था। जैसे ही मैं कासिम के कमरे में जाकर बैठी, बड़ी चाची कहने लगी कि बड़े भाई साहब भी बड़े ही जज्बाती हैं। हमें भी तुम्हारी बारात के न आने का बेहद दुख और अफसोस है, लेकिन तुम भी सोचो, मेरे बच्चे का तो इसमें कोई कसूर न था। वो तो अभी 11वीं क्लास में पढ़ रहा था और भाई साहब ने किस तरह से उसके साथ ज़बरदस्ती करके निकाह करवाया है। सारा चेहरा मेरे बच्चे का जख्मी करके रख दिया। चाची के शिकवे जारी थे। मैं भी क्या कह सकती थी। ये शादी कौन सी मेरी पसंद से हुई थी। एक ज़बरदस्ती का बंधन बांधा था। उसके बाद जो बात चाची ने मुझसे कही, मेरी तो आंखें शर्म से झुक गईं। उस बात को सुनकर मेरा जी चाहा कि ये ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना किसे कहते हैं, शायद ये उस वक्त मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा।
کہنے لگی میرا بیٹا ہر بات سے انجان ہے، مجھے تو لگتا ہے ابھی تک ٹھیک سے جوان بھی نہیں ہوا ہے، تمہیں شاید چند سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بس یہی سننا رہ گیا تھا میرے نصیب میں۔ کچھ ہی دیر بعد قاسم بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ پورے کپڑے مٹی میں سنے ہوئے تھے، کیونکہ بڑے چاچا نے اسے بہت مارا تھا۔ چند دن پہلے مجھ سے کہہ رہا تھا، اپی جان بتائیں نا آپ کے نکاح پر کون سا جوڑا پہنوں۔ اس نے میری شادی پر ڈھیر سارے کپڑے سلوائے تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ اس کی عمر 16 سال تھی، لیکن ڈیل ڈول اچھا تھا، قد میں اونچا تھا، صحت بھی قابل رشک تھی۔ میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہو قاسم، چھوڑو میرا ہاتھ، پتہ ہے نا میں مایوں بیٹھی ہوں، اگر امی اور چاچی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر خفا ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں مائیوں والی لڑکی کو کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا سب لوگ شاپنگ پر گئے ہیں، آپ ہی بتاؤ نا اپی جان، مجھے کس فنکشن پر کیا کیا پہننا ہوگا؟ تمہیں تو پتہ ہے نا، تم جو بتاتی ہو میں وہی پہنتا ہوں۔ قاسم کی میرے چھوٹے بھائی رفیق سے بہت اچھی دوستی تھی، دونوں ہی ہم عمر تھے، اس لیے جب بھی میں رفیق کی شاپنگ کے لیے جاتی، قاسم بھی میرے ساتھ جاتا تھا۔ اسے میرے پسند کیے ہوئے کپڑے بے حد اچھے لگتے تھے، ہمیشہ کبھی بھی جانا ہوتا تو مجھ سے پوچھتا، اور ابھی بھی وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کر گیا۔ اپنے کپڑے اس نے بیڈ پر پھیلائے ہوئے تھے، پھر مجھ سے پوچھنے لگا، بتاؤ نا آپی جان، تمہاری بارات پر کیا پہنوں؟ آف وائٹ 3 پیس سوٹ اچھا لگے گا یا پھر بلیک کلر کا پہنوں؟ میں نے کہا تم دلہن کے بھائی ہو تو آف وائٹ پہننا چاہیے، پھر رفیق بھی یہی پہن رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر اس سوٹ کو اپنے ساتھ لگا کر خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ لینا دولہے سے زیادہ اسمارٹ لگوں گا میں۔ اپنی فرضی کالر کھڑا کرتے ہوئے مجھے تنگ کرنے لگا۔ میں نے کہا اپنا منہ دھو لو، دولہے سے زیادہ اچھا لگوں گا۔ میں منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے اس کی نقل اتارتے واپس اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری قسمت میں یہ سب ہونے والا ہے۔ قاسم کمرے میں آتے ہی مجھ سے چلا کر بات کرنے لگا، کہنے لگا اپی جان مجھے امید نہیں تھی کہ تم چپ چاپ نکاح کر لو گی، انکار کیوں نہیں کیا تم نے؟ یہ بات اس نے چلاتے ہوئے کہی تھی۔ میں نے کہا کیا تمہاری کسی نے سنی تھی؟ قاسم ہمارے بڑے بزرگ کب ہماری بات کو اہمیت دیتے ہیں؟ تمہارے انکار کرنے پر کیا ملا تمہیں؟ شکل دیکھو اپنی آئینے میں، جو حال تمہارا ہوا ہے وہی میرا بھی ہوتا، اور اس کے باوجود بھی پھر بھی تایا ابا ہمارا نکاح کروا دیتے جیسے اب کروایا ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگا، اللہ کرے تایا ابا مر جائیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہیں؟ بارات تمہاری نہیں آئی، تمہارا دولہا نہیں پہنچا اور میرا نکاح پکڑوا کر زبردستی کروا دیا گیا؟ کیا یوں بھی زبردستی رشتے کیے جاتے ہیں؟ میری کوئی عمر ہے کیا شادی کی؟ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھا ہے، آپی جان کہتا ہوں تمہیں۔ تایا ابا کو شرم نہیں آئی کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پکڑ کر مجھے اپنی بہن کا شوہر بنا دیا، لعنت ہے ہمارے گھر کے بزرگوں پر۔ بات تو اس نے ٹھیک کہی تھی، میں نے کبھی رفیق میں اور قاسم میں کبھی فرق نہیں سمجھا تھا۔ وہ تو مجھ سے ٹیوشن پڑھنے آیا کرتا تھا، اسے ڈانٹا کرتی تھی میں، کان تک اس کے کھینچ لیتی تھی جب وہ ٹیسٹ یاد نہیں کرتا تھا۔ اور اب تایا ابا کے فیصلے نے تو ہمیں ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ دوسری جانب اب میرے دماغ میں بھی ابھی تک یہ الجھن نہیں سلجھی تھی کہ آخر وجاہت نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا، کیوں اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ یہی سوچ رہی تھی جب قاسم کی آواز پر چونکی۔ قاسم نے کہا یہ تکیہ پکڑیں اور جا کر صوفے پر سو جائیں۔ بڑی کڑی سزا دی تھی مجھے وجاہت نے۔ اگلے روز رات کو تایا ابا نے قاسم کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ کمرے سے واپس آیا، بڑے غصے میں تھا۔ میں نے کہا کیا کہا تھا تایا ابا نے تم سے جو اتنے غصے میں ہو؟ کہنے لگا سالہ بڈھا سٹیا گیا ہے اس عمر میں، لیکن میں وہ سب نہیں کر سکتا جو تایا منصور علی چاہتا ہے۔ قاسم اس قدر غصے میں تھا کہ تایا ابا کے بارے میں بات کرتے ہوئے بڑے چھوٹے کا لحاظ ہی بھول گیا۔ میں نے کہا قاسم ادھر بیٹھو۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، صوفے پر بٹھا دیا، پانی کا گلاس اسے دیا۔
پانی پینے کے بعد وہ کچھ نارمل ہوا۔ میں نے کہا اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا کہا تم سے تایا ابا نے؟ وہ کہنے لگا کہ کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے تمہارا ولیمہ ہے، اس لیے اپنا ولیمہ پکا کرنے کے بارے میں سوچو۔ اس کی بات سن کر تو مجھے بھی تایا ابا کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ قاسم کی حالت ایسی تھی کہ ابھی رو دے گا۔ میں نے کہا تم بے فکر رہو، ہم ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں نبھائیں گے۔ وہ کہنے لگا میں نبھا بھی نہیں سکتا، میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ آپ ہی سمجھائیں نا ان سب کو، ان سب کی باتیں مجھے پاگل کر دیں گی۔ وہ 16 سال کا لڑکا رشتے کی نوعیت کو سمجھ ہی نہیں پایا تھا، اور ہمارے گھر کے بزرگ اس سے جو کہہ رہے تھے وہ سراسر غلط تھا۔ میں نے اس سے کہا تم تایا ابا سے کچھ مت کہنا، سب کے سامنے ہم یہی ظاہر کریں گے کہ ہم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہے، بس کمرے میں ہم اچھے دوست کی طرح رہیں گے جیسے پہلے رہا کرتے تھے۔ وہ میری بات سن کر مان گیا، لیکن جب چند دن کے بعد وہ کالج جانے کے لیے تیار ہوا تو تایا ابا نے ایک نیا حکم سنا دیا۔ کہنے لگے کہ قاسم آج کے بعد کالج نہیں جائے گا۔ سبھی ناشتہ کر رہے تھے، میں قاسم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگا کیوں؟ تایا ابا میرے پیپر ہونے میں صرف کچھ ہی مہینے رہ گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے تم شادی شدہ ہو، تمہارے سر پر تمہاری بیوی کی ذمہ داری آ چکی ہے، اس لیے آج سے تم ہمارے ساتھ فیکٹری جاؤ گے، تمام ورکر سے کام کرواؤ گے، باقی کے معاملات بھی تمہیں فیکٹری میں جا کر بتا دیے جائیں گے۔ پہلی بار میں نے تایا ابا سے شکوہ کیا تھا۔ میں نے کہا تایا ابا یہ زیادتی ہوگی، آپ نے جو فیصلہ ہمارے لیے کیا وہ ہم قبول کر چکے ہیں، لیکن پلیز قاسم کو اپنی پڑھائی مکمل کرنے دیں۔ میری بات سن کر تایا ابا مجھ پر بھڑکنے لگے۔ کہنے لگے ہمارے یہاں لڑکیوں کو ایسی اجازت نہیں ہے کہ وہ بزرگوں کو مشورہ دیں، اسے پڑھنا ہے تو پرائیویٹ پڑھ لے، لیکن آج سے یہ فیکٹری جائے گا۔ قاسم کالج کے بجائے فیکٹری جانے لگا۔ مجھے قاسم کے بارے میں سوچ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ اس بیچارے کی ساری آزادی ختم کر دی گئی تھی۔ رفیق بھی اسی کی عمر کا تھا، کالج جاتا تھا، دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا، لیکن قاسم کی زندگی اکثر بدل چکی تھی۔ فیکٹری سے وہ سب مردوں کے ساتھ رات کو واپس گھر لوٹتا تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے کھانا کھاتے ہی کمرے میں چلا جاتا، اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتا۔ میں جب گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں جاتی تو سارے بیڈ پر کتابیں بکھیرے بیٹھا ہوتا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگتا تم جلدی کمرے میں نہیں آ سکتی؟ اب جلدی سے مجھے یہ سمجھاؤ نا آپی جان، یہ سوال کیسے ہوگا؟ اس لیے رات کو میں اسے پڑھانے لگتی تھی تاکہ وہ پیپر اچھے سے دے سکے۔ جن دنوں قاسم کے پیپر تھے، بڑے چاچا کے کہنے پر قاسم کو فیکٹری سے بس اتنی سی ہی چھٹی ملتی تھی کہ وہ جا کر پیپر دے سکے۔ ان دنوں قاسم آدھی آدھی رات تک جاگ کر پڑھائی کرتا تھا، اور مجھے بھی اس کی تیاری کروانے کے لیے رات رات بھر جاگنا پڑتا تھا۔ ایک بار وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر کتاب پکڑے یاد کر رہا تھا۔ مجھے بھی شدید نیند آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ آخری سوال بھی وہ یاد کر کے مجھے سنا دے گا تو میں بھی جا کر صوفے پر لیٹ جاؤں گی، لیکن شاید قاسم بھی نیند کی شدت کی وجہ سے اوبنے لگا، اس لیے بے اختیاری میں میری گود پر گر گیا اور وہیں پر سر رکھ کے سو گیا۔ میں آنکھیں موندے اس انتظار میں تھی کہ اس کی تیاری مکمل کروا کر سو جاؤں گی۔ قاسم کی اس بے اختیاری حرکت پر بری طرح سے چونکی تھی۔ وہ نیند کی شدت کی وجہ سے میری گود میں سر رکھ کر سو چکا تھا۔ میں نے اسے پکارا بھی، لیکن وہ شاید گہری نیند میں جا چکا تھا۔ پہلی بار میرا دل بڑی تیزی سے دھڑکا تھا۔ میں نے اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن کیونکہ اس کا ڈین ڈول کافی اچھا تھا، اس لیے میرے ہلانے جلانے پر ذرا بھی نہیں کھسکا۔ مجبوراً مجھے بیٹھنا پڑا۔ میں بیڈ کے سرانے پر ٹیکس لگا کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن رات گہری نیند میں مجھے بھی ہوش نہیں رہا۔ صبح جب الارم پر میری آنکھ کھلی تو میں قاسم کے بے حد قریب تھی۔ وہ میرے ہی تکیے پر سر رکھے ہوئے بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا بازو میرے اوپر تھا، اس کی سانسوں کی گرمی بھی میں سن سکتی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹی، شاید نیند میں میرا جونڑا کھل گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے بال سمیٹے اور بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ مجھے خود پر بھی غصہ آیا، کیا ضرورت تھی مجھے اس کے بیڈ پر بیٹھ کر پڑھانے کی؟ شکر ہے اس کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ تو شاید ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں نہ ملا پاتے۔
میں نے قاسم کو جگایا۔ وہ تیار ہو کر کالج چلا گیا۔ جب واپس آیا تو بہت خوش تھا۔ کہنے لگا میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے، تھینک یو سو مچ اپی جان۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام کر ہونٹوں پر لگائے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ لیے، لیکن مجھے یہ لگنے لگا جیسے میرے اندر کے جذبات بدلنے لگے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں قاسم کے بارے میں سوچنے لگی تھی، لیکن وہ ویسا ہی تھا، اس میں بچپنا اور لاؤبالی تھی۔ ظاہر ہے اس کی عمر ہی ایسی تھی۔ لیکن جب وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوا تو اپنا رزلٹ بتاتے ہوئے میرے گلے لگ گیا۔ کہنے لگا میں بہت خوش ہوں اور پتہ ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اپی جان۔ وہ میرے گلے سے لگ کر یہ سب کہہ رہا تھا۔ میں فوراً اس سے پیچھے ہٹی تھی۔ کچھ دن بعد اس نے یونیورسٹی جوائن کر لی تھی۔ اس کا ارادہ BBA کرنے کا تھا۔ فیکٹری پر بھی وہ بھرپور توجہ دے رہا تھا، اس لیے تایا ابا نے اس کی تنخواہ بڑھا دی تھی۔ سارے پیسے وہ لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیتا تھا، کہتا تھا تم سنبھالو، جب مجھے ضرورت ہوگی تو دے دینا۔ تایا ابا نے اس کے رزلٹ کو دیکھ کر اسے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ جب بھی یونیورسٹی جانے لگتا مجھ سے پوچھتا کہ آج کیا پہن کر جاؤں جس سے ساری لڑکیاں مجھے دیکھیں۔ نیا نیا یونیورسٹی جانے لگا تھا، اس لیے اس کی باتیں بدلنے لگی تھیں۔ میں مسکرا کر اسے اچھی سی پینٹ شرٹ نکال کر دیتی تھی، کہتی یہ پہن لو، سب لڑکیاں تمہیں ہی دیکھتی رہ جائیں گی۔ میرے مذاق کرنے پر وہ ہنسنے لگتا۔ پچھلے چند مہینوں سے قاسم کے چہرے پر الگ ہی رونق نظر آ رہی تھی، بہت خوش رہنے لگا تھا۔ ایک بار میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا اسے ایک لڑکی اچھی لگنے لگی ہے، اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے۔ یہ سن کر میرا دل بجھ گیا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں جانتی تھی کہ وہ میرے لیے کوئی بھی جذبات نہیں رکھتا جو میرے اور اس کے رشتے کو تقاضا دیں۔ اس نے مجھے اپنے موبائل سے اس لڑکی کی تصویر بھی دکھائی۔ مجھ سے پوچھنے لگا تم بتاؤ کیسی ہے؟ اس بار میں مسکرا نہیں سکی تھی۔ میں نے کہا بہت پیاری ہے، تمہارے ساتھ بہت اچھی لگے گی۔ کہنے لگا آپی جان تمہیں کیا لگتا ہے تایا ابا مان جائیں گے؟ کوئی فساد تو نہیں کریں گے؟ میں نے کہا تم فیکٹری سے جو کماتے ہو اس کے انسٹالمنٹ پر ایک فلیٹ خرید لو۔ جب تک تمہاری تعلیم کا سلسلہ مکمل ہوگا تب تک وہ فلیٹ تمہاری ملکیت ہو جائے گا، پھر تم اس لڑکی سے شادی کر کے اسے اس فلیٹ میں رکھ لینا۔ قاسم کو میرا یہ مشورہ اچھا لگا، اس نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی اس کی پڑھائی کمپلیٹ ہوئی تھی وہ ایک فلیٹ کا مالک بن چکا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا میں رابیل سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا رشتہ مانگنے رابیل کے گھر جاؤ گی؟ میں نے کہا کس رشتے اور کس حیثیت سے قاسم؟ میری بات سن کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ کہنے لگا یہی تو مسئلہ ہے، میں رابیل کو تمہارے اور اپنے رشتے کے بارے میں نہیں بتا سکتا، پھر وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ کہنے لگا اگر تم ایک بار سچ چھپا کر میرا رشتہ رابیل سے طے کر دو تو یقین مانو ایک بار رابیل سے شادی ہونے کے بعد میں امی ابو کو منا لوں گا۔ میں رابیل کے گھر قاسم کی کزن کی حیثیت سے گئی، رشتہ پکا کر کے آئی تھی۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ قاسم رابیل کی شادی کے بعد الگ رکھے گا تو انہیں اعتراض نہ تھا۔ انہی دنوں میرا BP ہائی رہنے لگا، میرے سر میں درد تھا۔ عورت کے لیے سوتن لفظ شاید ہمیشہ ہی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ میں بھی ایسی ہی کسی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو قاسم مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے بلڈ پریشر کی میڈیسن دے دی۔ میں قاسم کے ساتھ ہاسپٹل سے باہر جانے لگی تھی جب اچانک سے ایک ویل چیئر میرے سامنے آ کر رکی۔ یہ شاید میں اس ویل چیئر کے سامنے اچانک سے آ گئی تھی۔ وہ وارڈ بوائے مجھ سے معذرت کرنے کی کوشش کرنے لگا جو ویل چیئر چلا رہا تھا، شاید کسی مریض کو لے کر جا رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس مریض پر پڑی میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ ویل چیئر پر بیٹھا شخص وضاحت تھا جو مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ویل چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا مومنہ تم؟ میں نے کہا مر گئی مومنہ، مار دیا تم نے اسے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا وجاہت جو تم نے مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ اگر مجھ سے شادی کا ارادہ نہیں تھا تو منگنی کیوں کی تھی؟
میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ پچھلے 4 سالوں سے کوما میں تھا۔ بس کچھ مہینے پہلے ہی ہوش میں آیا ہوں۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا شادی نہیں، بربادی۔ میرے گھر والوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر میری شادی مجھ سے 5 سال چھوٹے میرے چچا زاد بھائی سے کروا دی۔ میرے ساتھ ساتھ اس کی بھی زندگی برباد کر دی۔ قاسم کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، مومنہ میں آج بھی تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ خدا کے لیے چھوڑ دو اس رشتے کو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قاسم کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ پورا راستہ میں روتی رہی۔ قاسم ایک ٹک مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا اپنی قسمت پر رو رہی ہوں۔ تو اور کیا کروں؟ وہ کہنے لگا، شادی نہیں کرنا چاہتی وجاہت سے؟ کیا اس سے اب بھی محبت نہیں کرتی ہو؟ میں نے نہ میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا اس سے زیادہ مجھے اپنے گھر والوں کی عزت پیاری ہے۔ انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ جو ہو چکا ہے اسی کو نبھاؤں گی۔ کہنے لگا، میں نے دیا ہی کیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے قاسم، تم جیسا چاہو اپنی زندگی گزار سکتے ہو، بس مجھ سے اپنا نام مت چھیننا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں لے جاؤں گا، پھر اگر تم چاہو تو مجھ سے آزادی حاصل کر کے وجاہت سے شادی کر سکتی ہو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، میرے دل میں اب وجاہت کہیں بھی نہیں ہے، بس مجھ سے اپنا نام مت چھیننا، میں جی لوں گی تمہارے نام پر ساری زندگی۔ میری بات سن کر کہنے لگا، زندگی بہت لمبی ہوتی ہے، کیسے جیو گی؟ صرف میرے نام پر؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں شاید عورت کی وفا کا اندازہ نہیں ہے قاسم، وہ جی لیتی ہے۔ گھر بھی آ چکا تھا۔ میں گاڑی سے اتر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ڈپریشن کی مریض ہو چکی تھی کیونکہ فطری خواہش پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ قاسم بہت جلد رابعہ سے شادی کر لیتا، پھر تو شاید مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھاتا۔ رات کو جب قاسم کمرے میں آیا تو میں نے اپنا تکیہ اٹھا لیا تاکہ صوفے پر جا کر سو سکوں۔ کہنے لگا، مومنہ میرے سر میں درد ہے، پلیز میرا سر دبا دو۔ مجھے اس کے منہ سے مومنہ سن کر حیرت ہوئی تھی۔ بہرحال میں اس کا سر دبانے لگی۔ کہنے لگا، میری ہر بات فوراً سے کیوں مان لیتی ہو؟ اس لیے کہ میری بیوی ہو۔ پہلے تو مجھے ڈانٹ بھی دیتی تھی، کان بھی کھینچ لیتی تھی، لیکن اب تو میری ہر بات سے ذرا بھی اختلافات نہیں کرتی۔ کیوں؟ میں نے کہا کہ رشتے کی نوعیت جو بدل گئی ہے، نکاح کے 2 بول سے مرد کی حیثیت بدل جاتی ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، میں نے رابعہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے ہاتھ اس کے سر پر روکا تھا۔ میں نے کہا، کیوں قاسم؟ کہنے لگا، اس سے کوئی بھی شادی کر لے گا۔ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتی کہ میرے بغیر مر جائے، شاید میں بھی اس سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ میں نے کہا، پھر بھی تمہیں حق ہے اپنی مرضی کی زندگی جینے کا۔ وہ کہنے لگا، اور تمہیں؟ تم صرف قربانی کے لیے رہ گئی ہو مومنہ۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، آج میں کامیابی کے جس مقام پر ہوں تمہاری وجہ سے ہوں۔ تایا ابا کے غلط فیصلے پر نقصان میرا نہیں تمہارا بھی ہوا تھا، پھر میں کیوں تمہاری زندگی کو سجا بنا کر رکھ دوں؟ اتنا بھی بے حس نہیں ہوں میں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ میرا دل ایک بارگی سے دھڑکا تھا۔ وہ کہنے لگا، میرے نام کے ساتھ تم میرے ساتھ زندگی گزارنے کی بھی حقدار ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے بالوں کو ایک کلیچر سے آزاد کیا تھا۔ مجھے بڑی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ تمہارے بال اتنے حسین ہیں۔ تم بہت اچھی ہو مومنہ۔ جانتی ہو، مرد کو عورت کا حسن شاید صرف متاثر کرتا ہے، لیکن اس کی وفا اسے خرید لیتی ہے۔ تمہاری وفا نے مجھے خرید لیا۔ نکاح کے رشتے کی حقیقت کا اندازہ قاسم کو شاید تب ہوا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی عورت کی وفا مرد کو خرید لیتی ہے؟ مرد عورت کی وفا سے یوں ہی پگھل جاتا ہے جیسے قاسم؟ آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔
میں ایک امیر زادی کا ڈرائیور تھا۔ وہ نشے کے سگریٹ پیتی اور چھوٹے چھوٹے لباس پہن کر آوارہ لڑکوں کے ساتھ ساری ساری رات پارٹی کرتی۔ میرا دل اس کے دلکش بدن کو دیکھ کر مچلتا تھا، لیکن وہ مجھے ذرا بھی گھاس نہ ڈالتی۔ اس لیے ایک رات جب وہ نشے میں دھت تھی، میں اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لے گیا۔ اس نے بھی مدہوشی میں مجھے پکڑ لیا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ بڑی ہی سادگی کے ساتھ میرا اس سے نکاح ہوا تھا۔ نکاح قبول کرتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اس کی سسکیاں سن رہا تھا۔ وہ میرے مالک کی بیٹی تھی۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہو گیا تھا، یا شاید مرد کی انا کو یہ بات گوارا نہیں تھی عورت اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ اس نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا میرے ساتھ، بہت ذلیل کیا تھا مجھے۔ مگر اس وقت وہ میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی، لیکن میں اتنی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا کہ کمرے میں بیٹھی اپنی بیوی کے پاس جا سکوں۔ میں سر پکڑے اپنے چھوٹے سے صحن میں چرپائی پر بیٹھا تھا۔ اس کی رونے اور سسکنے کی آواز مجھے اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ میں اس کے کمرے میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ بے حد غصے میں ہوگی۔ لیکن جب کمرے سے توڑ پھوڑ کی آواز آنے لگی، میں ایک دم ہی اپنی چرپائی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جیسے اندر رکھے کانچ کے پرفیوم کی شیشیاں توڑ رہی ہو۔ مجھے اس بات سے غرض نہیں تھی کہ کانچ کی شیشیاں ٹوٹ گئیں، مسئلہ یہ تھا کہ کہیں کانچ اسے نہ لگ جائے، وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ میں فوراً سے اس کے کمرے کی جانب گیا۔ دروازہ کھولا تو چاروں طرف گلدان ٹوٹے بکھرے پڑے تھے۔ پورے کمرے کا وہ حشر بگاڑ چکی تھی۔ مجھے نفرت اور غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا تو کہنے لگی، خبردار فاروق، خبردار، جو تم نے ایک بھی قدم میرے جانب بڑھایا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ جیسے جیسے میں قدم آگے بڑھا رہا تھا، ٹوٹے ہوئے کانچ میرے جوتے سے اور بھی کرچ کرچ ہو رہے تھے۔ وہ اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی، بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میرے پاس مت آنا، لیکن میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جہاں وہ کھڑی تھی دیوار بالکل اس کے قریب تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے دیوار پر لگا دیا۔ میری مضبوط گرفت سے وہ اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ اس کی روئی روئی گلابی آنکھیں میرے دل کے تار ہلانے لگیں۔ میں نے کہا، یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ کہنے لگی، مجھے نفرت ہے تم سے۔ میں نے کہا، روبی میری بات سنو، لیکن وہ چلا کر بولی، کہنے لگی، خبردار جو تم نے میرا نام بھی لیا۔ بی بی صاحبہ بولو مجھے، اپنی اوقات مت بھولو۔ ایک ملازم ہو تم، ادنا سے ملازم۔ تم سے نکاح کرنا میری سب سے بڑی مجبوری تھی، سمجھے؟ وہی غرور، وہی گھمنڈ، جس نے میرے اندر آگ سی لگا کر رکھ دی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو زور سے دبایا تھا۔ وہ کرہانے لگی۔ میں نے کہا، بس بہت ہو چکا، بہت یاد دلا دی تم نے مجھے میری حیثیت۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اب تم روبی اورنگزیب نہیں ہو، تم آج سے میری بیوی ہو، ایک غریب ادنا ڈرائیور کی بیوی، سمجھی؟ چاہے تم نے مجھے مجبوراً اپنایا ہو، لیکن نکاح تم نے مجھ سے کیا ہے۔ اگر مزید تم نے کمرے میں توڑ پھوڑ کی تو نکاح کا مطلب تمہیں بہت اچھے سے سمجھا دوں گا۔ میں بہت غصے میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے بات کر رہا تھا۔ آج تک نہ میں نے کبھی اس سے اس لہجے میں بات کی تھی، نہ ہی کبھی اس کی آنکھوں میں یوں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اپنا غصہ ضبط کرنے لگا۔ میرا تنفس بری طرح سے بگڑنے لگا تھا۔ میں ان مردوں میں سے ہرگز نہیں تھا جو غصے اور جلال میں رہتے ہیں۔ میرا تو یہ حال تھا کہ نوکر کیا اور نخرہ کیا، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو۔ یہ غریبی انسان کو سب سے پہلے صبر ہی تو کرنا سکھاتی ہے۔ بہت بدتمیزی برداشت کی تھی میں نے اس لڑکی کی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر صحن میں بچھی چرپائی پر لیٹ گیا۔ میرا سر پوری طرح سے درد کر رہا تھا۔ گزرتی زندگی کے لمحات مجھے یاد آنے لگے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ اپنی ابا کی وجہ سے جب پہلی بار اورنگزیب صاحب کے گھر ڈرائیور کی نوکری کے لیے گیا تھا، میرے والد بہت بیمار رہنے لگے تھے۔
اور میرے باپ کے علاوہ میرا کوئی دوسرا نہ تھا۔ والدہ پہلے ہی انتقال کر چکی تھیں، بہن بھائی کوئی تھا نہیں۔ والد کی بیماری کی وجہ سے مجھے اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی چھوڑنا پڑا۔ سفید رنگ کی وردی پہنے اپنے والد کے سیٹ کے سامنے میں با ادب کھڑا تھا۔ وہ شخص پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، منہ میں سگار رکھے مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، ڈرائیونگ لائسنس ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا، جی صاحب، لائسنس ہے میرے پاس۔ ابا نے گاڑی چلانی سکھائی تھی مجھے، اور لائسنس بھی میں نے بنوا لیا تھا۔ کہنے لگے کہ نور محمد کو میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھا تھا، نہایت ہی سیدھا اور شریف انسان تھا، اور تم نوجوان سے لڑکے ہو، اس لیے میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ میں تمہیں روبی کا ڈرائیور رکھوں یا نہ رکھوں۔ مجھے اس وقت پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور میرے پاس فی الحال نوکری بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا، صاحب جی آپ بے فکر رہیں، آپ کی عزت میری عزت ہے، میری رگوں میں بھی نور محمد کا ہی خون گردش کر رہا ہے۔ مر جاؤں گا لیکن کبھی بھی آپ کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کروں گا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے، بس ٹھیک ہے، روبی کو جہاں بھی جانا ہوگا تم اسے لے کر جاؤ گے۔ میں نے کہا، جی صاحب۔ وہ کہنے لگے، جب تک وہ گھر سے باہر ہوگی تم اس کے ساتھ ساتھ رہو گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس قدر گھمنڈی اور بدتمیز ہوگی۔ کالج میں اس لڑکی کا آخری سال تھا، اور ان دنوں اس کے فائنل ایگزام چل رہے تھے۔ مجھے وکیل بننے کا بے حد شوق تھا، اس لیے میں LLB کر رہا تھا، لیکن مجھے پڑھائی اپنی بیچ میں ہی چھوڑنی پڑی۔ اس بات کا مجھے بہت زیادہ افسوس تھا۔ وہ لڑکی میرے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط رویہ اختیار کرتی تھی۔ ایک بار میرے ساتھ کالج سے واپس آ رہی تھی، کہنے لگی، آئس کریم پارلر پر گاڑی روکو۔ میں نے گاڑی روک دی۔ کہنے لگی، جاؤ باہر سے جا کر میرے لیے آئس کریم لے کر آؤ۔ میں نے کہا، جی بی بی صاحبہ۔ میں اس کے لیے اندر سے جا کر آئس کریم لے آیا۔ اس وقت وہ گاڑی سے باہر نکل کر کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے آئس کریم جیسے ہی اس کے سامنے کی اور کہا کہ بی بی صاحبہ یہ آئس کریم لو، بے دہانی میں اس کا ہاتھ آئس کریم پر لگ گیا۔ وہ آئس کریم ساری کی ساری اس کے کپڑوں اور جوتوں پر گر گئی۔ وہ کہنے لگی، یو بلیڈی باسٹرڈ، اندھے ہو گئے تھے کیا؟ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ تم نے میرے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ اس نے فون بھی بند کر دیا تھا۔ بے شک میں ایک ڈرائیور تھا، لیکن ایک مرد بھی تھا۔ عورت کی زبان سے گالی سننا میرے لیے اس وقت آسان نہیں تھا۔ میری غیرت جوش میں آئی تھی۔ وہاں سے آنے جانے والے بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا، غلطی میری نہیں تھی، اسی کی تھی۔ اس کی زبان سے گالی سن کر تو میرے وجود میں آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اگر میرے والد بیمار نہ ہوتے تو میں اس لڑکی کو اچھا جواب دیتا۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری بی بی صاحبہ۔ کہنے لگی، میرا ساری یونیفارم تم نے خراب کر دیا، میرے جوتوں پر آئس کریم گرا دی، چلو صاف کرو میرے جوتے۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں اتنا بھی گڑا پڑا انسان نہیں تھا کہ اس لڑکی کے بیچ بازار میں جوتے صاف کرتا۔ میں نے کہا، میں آپ کے جوتے صاف نہیں کر سکتا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ ببولا ہو گئی۔ کہنے لگی، کہیں کے منسٹر لگے ہو کیا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے میرے آگے؟ تم میرے جوتے صاف نہیں کر سکتے؟ چٹکی بجا کر کہنے لگی، 2 منٹ میں تمہیں نوکری سے فارغ کروا دوں گی، یہ اکڑ کسی اور کو دکھانا۔ جوتے صاف کرو میرے۔ میرے والد اس وقت ہاسپٹل میں نہ ہوتے، میرے سر پر صرف ان کی بیماری سوار تھی، جس کا خرچ اس کا باپ بھر رہا تھا۔ اس بد دماغ لڑکی پر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے گاڑی سے ٹیشو نکال کر اس کے جوتے صاف کرنے لگا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، بے تحاشا لاڈلی تھی، اس لیے شاید باپ نے سر پر چڑھا رکھا تھا۔ اس کے پیپر ختم ہوئے تو یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اتفاقاً یہ تھا کہ میں نے بھی اسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن مجھے بیچ میں ہی اپنی تعلیم کا سلسلہ ختم کرنا پڑا۔ میرے والد ہاسپٹل سے گھر تو واپس آ گئے تھے، لیکن ہر وقت چرپائی پر پڑے رہتے۔ صبح صبح مجھے اپنے والد کے لیے کھانا بنا کر آنا پڑتا تھا۔ ان کو ناشتہ میں خود ہی کرواتا، ساری میڈیسن بھی میں ہی کھلاتا تھا۔ میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، ان کا رویہ اچھا تھا، میری والدہ سے ان کے اچھے تعلقات تھے، مجھے بیٹوں کی طرح سمجھتی تھیں۔ ان کی ایک بیٹی بھی نہایت ہی شریف قسم کی لڑکی تھی،
اچھی سلجھی ہوئی تمیزدار تھی، مجھے پسند بھی بہت تھی اور اس کی نظروں میں بھی اپنی پسندگی دیکھ چکا تھا۔ اس لیے سیٹھ کے گھر جانے سے پہلے میں اسے کہہ کر آیا تھا کہ وہ میرے بابا کو دوپہر کا کھانا وقت پر کھلا دیا کرے اور دوائی بھی دے دیا کرے۔ وہ مجھ سے کہتی تھی، فاروق آپ کھانا کیوں بناتے ہیں، میں پکا دیا کروں گی۔ میں نے کہا نہیں، بس تم صرف میرے والد کو دیکھ لیا کرو، یہی احسان بہت ہے۔ کہنے لگی، احسان کس بات کا، پڑوسیوں کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ میں اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دے سکتا تھا۔ ایک بار میں روبی کو یونیورسٹی لینے گیا تو وہ آوارہ اور عیاش قسم کے لڑکوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میں لڑکوں کو جانتا تھا، وہ نہایت ہی عیاش قسم کے لڑکے تھے۔ مجھے روبی کا لڑکوں سے اس طرح بات کرنا ٹھیک نہیں لگا۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکوں سے ہاتھ ملا کر بائے کہہ کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی چلانے کے دوران میں نے روبی سے کہا، بی بی صاحبہ آپ ان لڑکوں سے بات چیت مت کیا کریں۔ میری بات سن کر اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ کہنے لگی، تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے؟ میرا جس سے جی چاہے گا میں اس سے بات کروں گی۔ میں نے کہا، یہ لڑکے اچھے نہیں ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، ان سے دور رہا کریں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ کہنے لگی، تم ہوتے کون ہو مجھ پر آرڈر جھاڑنے والے؟ میں نے کہا، میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی، اپنی سمجھ اپنے پاس رکھو۔ ہر بات پر وہ لڑکی مجھے ذلیل کرتی تھی۔ میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اکثر وہ فون پر کسی نہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہوتی تھی۔ ان باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے، اور شاید وہ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا تھا جو یونیورسٹی میں عیاش نوجوانوں میں سے ایک تھا۔ میں نے اپنے والد سے بس یہی سیکھا تھا کہ مالک کی نمک حرامی نہیں کرنا۔ ایک بار اس لڑکے نے روبی کو ہوٹل میں بلایا۔ شام کو وہ تیار ہو کر میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر مجھے ہوٹل کا نام بتانے لگی۔ میں اسے ہوٹل میں لے کر گیا۔ اس کے ساتھ اندر جانے لگا تو کہنے لگی کہ تم بس گاڑی میں ہی بیٹھو، میرے اندر پارٹی ہے۔ میں رات کو 12-1 بجے تک پارکنگ ایریا میں آ جاؤں گی، تمہیں اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں فون پر اس کی باتیں سن چکا تھا، اس لیے گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ میں نے کہا، صاحب جی نے مجھے ڈرائیونگ پر نہیں رکھا، آپ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، اس لیے آپ جہاں جائیں گی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ ہتے سے اکھڑ کر کہنے لگی، تمہاری اوقات ہے میری پارٹی میں شامل ہونے کی؟ اپنے کپڑے دیکھے ہیں تم نے؟ میں تمہیں اندر لے جا کر اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتی۔ میں نے کہا، میں پارٹی میں ایک ملازم کی حیثیت سے ہی جاؤں گا، اس لیے میرے حلیے کی آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی بات پر اٹل تھا۔ وہ اس لیے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اس کے والد نے ہی مجھے اسی لیے رکھا تھا کہ میں اس کے ساتھ سائے کی طرح رہوں۔ اس کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے، اس کے دشمن بھی بہت تھے، اور یہ لڑکی بہت ہی زیادہ ضدی اور اڑیل قسم کی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ اس کے والد نے مجھے آرڈر دیا ہے، اس لیے اپنی ضد چھوڑتے ہوئے میرے آگے آگے چلنے لگی۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس ہال نما کلب میں داخل ہو گیا جہاں پر بے حیائی اور بےہودگی کا بازار گرم تھا۔ لڑکیاں لڑکے ڈانس ریمپ پر بےہودہ قسم کے ڈانس کر رہے تھے۔ شراب کا دور بھی چل رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی اسی محفل کا حصہ بن گئی، اپنے دوستوں کے ساتھ ناچ رہی تھی، لیکن اس نے اپنے لیے سافٹ ڈرنک منگوائی تھی، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اس نے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب ایک لڑکے کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر سگریٹ پینے لگی۔ سگریٹ پیتے ہی اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ اس سگریٹ میں کچھ نشہ ضرور موجود ہے، یا سگریٹ ہی نشے والا ہے۔ وہ لڑکی اب نشے میں جھومنے لگی اور وہ لڑکا اسے اپنی باہوں میں لے کر ڈانس ریمپ پر آ گیا۔ وہ بار بار اس لڑکے کا ہاتھ پیچھے کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ڈانس کرے، لیکن اس نوجوان کی گستاخیاں بڑھنے لگی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ حد سے زیادہ بڑھتا، میرا خون کھولنے لگا۔ میں اٹھا اور فوراً سے اس کے پاس آیا اور اس لڑکے کو روبی سے الگ کیا۔ میں اچھے خاصے قد کاٹی کا نوجوان تھا، صحت بھی قابل رشک تھی۔ میرے پیچھے کرنے پر وہ لڑکا لڑکھڑایا تھا اور زمین پر گر گیا کیونکہ پہلے ہی وہ نشے میں چور تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہاں کا میوزک بند ہوا، ڈانس بھی رک چکا تھا۔ اس لڑکے کے دوست بھی غصے سے میرے پاس آ گئے، کہنے لگے، یہ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے؟ میں نے کہا، یہ ہوتا کون ہے بی بی صاحبہ کو ہاتھ لگانے والا؟ یہ سن کر نشے سے چور آنکھوں سے روبی مجھے دیکھنے لگی۔
کہنے لگی ہاؤ ڈیئر یو، تم ہوتے کون ہو میرے دوستوں کو یوں دھکا دینے والے؟ تمہیں کہا تھا نا کہ گاڑی میں بیٹھو۔ میں نے کہا آپ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں، میرے ساتھ چلیں۔ وہ کہنے لگی بکواس بند کرو، اب نکلو یہاں سے، باہر گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تم اندر نہیں آؤ گے۔ میں نے کہا میں آپ کو یہاں سے واپس لیے جائے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ان میں سے ایک لڑکا میرے گریبان پکڑ کر مجھ پر چلانے لگا، کہنے لگا تمہیں روبی کی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ تم 2 ٹکے کے نوکر ہو کر روبی کے آگے زبان چلا رہے ہو۔ تم ہوتے کون ہو یہاں پر؟ نوکر ہو، نوکر بن کر رہو۔ ہم سب کے ڈرائیور بھی باہر گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے سر پر سوار نہیں ہیں۔ میں نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر بری طرح سے مروڑ دیا۔ وہ کرہانے لگا۔ میں نے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ بی بی صاحبہ آپ چلیں یہاں سے میرے ساتھ، ورنہ میں صاحب جی کو فون کر کے بتا دوں گا۔ میں نے اس لڑکے کو پیچھے ڈھکیل کر روبی سے کہا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارے گی۔ کہنے لگی تم غریب لوگ ہوتے ہی بلڈی باسٹرڈ ہو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ میں نے خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ وہاں موجودہ چند نوجوان میری طرف بڑھے تو میں نے انگلی اٹھا کر انہیں خبردار کیا۔ میں نے کہا اگر بیچ میں آئے تو یہی زمین میں گاڑ دوں گا۔ خبردار جو میرے پیچھے آیا کوئی۔ میرے غصے سے چلا کر کہنے پر وہ نوجوان وہیں گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ روبی چلانے لگی کہ میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے زبردستی اس کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی کی اسپیڈ اس قدر تیز تھی کہ وہ تھوڑا گھبرا سی گئی۔ کہنے لگی گاڑی آہستہ چلاؤ، کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، خود تو مرو گے مجھے بھی مرواؤ گے۔ دیکھو میں تمہاری شکایت بابا سے کر دوں گی۔ میں نے کہا چپ چاپ بیٹھی رہو۔ ایک لفظ تمہارے منہ سے نکلا تو میرے غصے کو دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گاڑی سے اتارا۔ اتفاق تھا کہ صاحب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، بیگم صاحبہ بھی بیٹھی تھیں۔ میں نے روبی کو صوفے پر ڈھکیل کر بٹھایا۔ یہ دیکھ کر صاحب اور بیگم صاحبہ دونوں کھڑے ہو گئے، مجھے غصے سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کیا بدتمیزی ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو میری بیٹی کے ساتھ؟ میں نے کہا صاحب جی آپ کی بیٹی نشے کے سگریٹ پیتی ہے، لڑکوں کے ساتھ بیہودہ ڈانس کرتی ہے۔ یہ سن کر صاحب نے روبی کی طرف غصے سے دیکھا۔ وہ اب بھی نشے میں چور تھی، لیکن نہ میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کہا آپ نے مجھے اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، لیکن اگر آج میں وہاں نہ ہوتا تو وہ لڑکے اس کے ساتھ نہ جانے کیا کر گزرتے۔ وہ اب بھی نہ میں سر ہلا رہی تھی، لیکن صاحب نے پہلے اسے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ اپنے قدموں پر ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، نشے کا سگریٹ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ صاحب نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ یہ دیکھ کر بیگم صاحبہ بھی پریشان ہو گئیں، اور روبی کا یہ حال تھا کہ غصے میں بس مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگے آج سے تمہارا آنا جانا بند۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ گی۔ چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ کمرے میں جاتے ہوئے بھی مسلسل مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنا فرض نبھایا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ یہ سب کر گزرے گی۔ ایک بار صاحب اور بیگم صاحبہ کو کسی پارٹی میں جانا تھا۔ روبی کو وہ گھر سے باہر زیادہ نکلنے نہیں دیتے تھے۔ وہ بس یونیورسٹی جاتی تھی، وہیں سے واپس آ جاتی تھی۔ صاحب کہنے لگے کہ ویسے بھی تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم گھر پر ہی رکو جب تک ہم واپس نہ آ جائیں، کیونکہ یہ لڑکی تمہارے علاوہ کسی بھی ملازم سے نہیں ڈرتی۔ تمہارے پیچھے مجھے ڈر ہے کہ کہیں گھر سے باہر نہ نکل جائے، کیونکہ اسے نشے کی سگریٹ کی عادت ہوتی جا رہی ہے، اور جب اسے سگریٹ نہیں ملتا تو یہ پاگل ہونے لگتی ہے۔ اس لیے میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ جب تک ہم گھر واپس نہ آ جائیں تم گھر میں ہی رہو گے۔ میں نے بھی صاحب جی کی بات مان لی۔ وہ دونوں جا چکے تھے۔ 2 گھنٹے میں لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا۔ صاحب جی کے آنے سے کچھ دیر پہلے مجھے روبی کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ بچاؤ بچاؤ کہے جا رہی تھی۔ میرے دروازہ کھٹکھٹانے پر اس نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی میں اندر گیا تو کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور کنڈی لگ گئی۔ میں جیسے ہی پلٹا تو ایک کالے رنگ کا سایہ مجھے دکھائی دیا۔ میں سمجھ بھی نہیں پایا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ وہ میرے گلے سے لگ گئی اور بچاؤ بچاؤ کا شور مچانے لگی۔ میں اسے خود سے پیچھے کر رہا تھا،
لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کر میری کمر کو چپک چکی تھی اور چلائے جا رہی تھی۔ شور سن کر دوسرے ملازم بھی کمرے تک پہنچ چکے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی کر رہی ہو؟ پیچھے ہٹو! لیکن جب تک میں اپنا آپ کو اس سے چھڑواتا، دروازہ کھل چکا تھا۔ ملازم کے ساتھ ساتھ صاحب اور بیگم صاحبہ بھی باہر کھڑے تھے۔ کمرے کی لائٹ جلائی تو روبی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے کپڑے بری طرح سے پھٹے ہوئے تھے۔ چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ بیڈ کی چادر بری طرح سے بکھری ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ لگ کر کہنے لگی، آپ اسے میرے رکھوالا سمجھتے تھے۔ اس نے میری عزت برباد کر دی۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ صاحب جی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن صاحب جی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ مجھے مارنے لگے، کہنے لگے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ انہوں نے میری ایک بات نہ سنی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی میرے ساتھ ایسا کچھ کر جائے گی۔ میری عزت کا جنازہ وہ نکال چکی تھی۔ لیکن اگلے ہی روز مجھے صاحب جی کا فون آیا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ مجھے ہاسپٹل بلا رہے تھے۔ یہ سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ شاید ان سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ جب میں ہاسپٹل پہنچا تو وہاں پر نکاح خواں موجود تھے۔ روبی روئے جا رہی تھی۔ صاحب جی کہنے لگے کہ تم نے میری بیٹی کو برباد کیا ہے، اب تم اس سے نکاح کر لو۔ میں شاید ان کی بات سے انکار کر دیتا، لیکن جس حالت میں وہ لیٹے ہوئے تھے، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میرے انکار پر ان کی حالت مزید نہ بگڑ جائے۔ میں نے روبی سے نکاح کر لیا۔ ساتھ ہی صاحب جی کے کہنے پر میں اسے اپنے گھر بھی لے آیا۔ اب وہ میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی، لیکن ابھی بھی اس کی اکڑ کم نہیں ہوئی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے اور اسے جلدی اٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ میرے دروازہ کھٹکھٹانے پر روبی نے دروازہ کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ میں نے کہا، اٹھ گئی تم؟ یہ وقت ہے تمہارے اٹھنے کا؟ چلو جاؤ، جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سب کہنے والے؟ میں اس کے قریب آیا، اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، بتاؤں تمہیں میں کون ہوں؟ وہ میرے لہجے کو سن کر گھبرائی تھی۔ کہنے لگی، مجھے چائے بنانی نہیں آتی۔ میں اسے کچن میں لے کر گیا، اسے چائے بنانی سکھائی۔ اپنے سارے کام میں اسی سے کروانے لگا۔ اپنا رشتہ بھی اس پر جتانے لگا، لیکن اس کے قریب نہیں آیا تھا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ جب میں باہر جاتا تو گھر کا تالا لگا کر جاتا تھا۔ ایک بار میں گھر پر آیا تو روبی کمرے سے پھر سے چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ مجھے اس قید خانے سے باہر نکالو۔ میں جب کمرے میں گیا تو وہ رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گئی۔ اس وقت اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، فاروق، مجھے سگریٹ چاہیے، مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے سگریٹ نہیں ملی تو میں مر جاؤں گی، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ وہ نشے کے سگریٹ کی عادی ہو چکی تھی اور اس وقت اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ بے بسی سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کوئی سگریٹ نہیں ملے گا تمہیں۔ وہ میرے سامنے رونے لگی، کہنے لگی، میں مر جاؤں گی۔ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتا؟ مجھے سگریٹ لا کر دو، ورنہ میں تمہیں بھی مار ڈالوں گی۔ وہ کسی جنگلی بلی کی طرح سے میری طرف لپکی، لیکن میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں نے کہا، خود پر ترس نہیں آتا تمہیں؟ کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ لیکن وہ بے اختیار ہونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، میرا پورا بدن ٹوٹ رہا ہے، مجھے نشہ چاہیے، فاروق مجھے بس ایک سگریٹ لا دو، تم جو کہو گے میں کروں گی۔ ایسا بے بس میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میں اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا، اس کا کمرہ بھی لاک کر دیا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، میری منت سماجت کر رہی تھی کہ میں اسے ایک سگریٹ دے دوں۔ جس دن صاحب کا مجھے فون آیا تھا، انہوں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ روبی کو کسی لڑکے سے بات کرتے سن چکے تھے۔ اس لڑکے کے کہنے پر ہی روبی نے یہ سب ڈرامہ کیا تھا تاکہ صاحب مجھے گھر سے باہر نکال دیں، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے وہ روبی کو سگریٹ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ روبی مجھ سے کچھ ڈرتی تھی اور گھبراتی بھی تھی، دوسرے ملازم سے نہیں ڈرتی تھی۔ پھر وہ نوجوان بھی کلب میں مجھ سے مار کھا چکے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ میں مالک کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔
تاکہ روبی سے وہ نشے کی آڑ میں جو چاہیں کرواتے رہیں۔ اس لیے صاحب جی کے کہنے پر میں نے روبی سے نکاح کیا تھا۔ ہارٹ اٹیک کا سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا تاکہ روبی انکار نہ کر دے۔ جب سے وہ وہاں آئی تھی اسے سگریٹ نہیں مل رہی تھی اور اب وہ بے بس ہونے لگی تھی۔ ماں باپ کی بے توجہ کی وجہ سے وہ ایسی لت میں پڑ چکی تھی جو علاج اس کا یہاں ہو سکتا تھا وہ اس کے گھر پر نہیں ہو سکتا تھا۔ کافی دیر تک وہ دروازہ بجاتی رہی، پھر شاید تھک کر دروازہ بجانا چھوڑ چکی تھی۔ میں کچن میں آیا، کھانا بنایا۔ جب کھانا لے کر اس کے کمرے میں گیا تو دروازے پر ہی نیم دراز تھی۔ میں نے کھانا بیڈ پر رکھا، پھر اسے سہارا دے کر بیڈ تک لے کر آیا۔ وہ کہنے لگی وہ کھانا نہیں کھائے گی۔ میں نے اس کے ستے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی پیلی رنگت، مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے افسوس بھی ہوا تھا۔ میں نے کہا تمہیں سگریٹ چاہیے؟ میری بات پر اس کی آنکھیں پوری کھلی، کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے کھانا کھاؤ۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ میری بات مانے گی تو میں اسے سگریٹ لا کر دوں گا۔ وہ مان گئی۔ میں نے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلایا، اسے اس کی میڈیسن بھی دی۔ اب وہ مجھ سے لڑتی نہیں تھی۔ جب بھی وہ سگریٹ مانگتی میں یہی شرط اس کے سامنے رکھ دیتا کہ وہ میری بات مانے گی، دوائی وقت پر کھائے گی تو میں اسے ایک کے بجائے بہت سارے سگریٹ لا کر دوں گا۔ اب وہ اپنی دوائی وقت پر کھانے لگی، میرے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی تھی، مجھ سے باتیں بھی کرنے لگی تھی۔ اب وہ کافی حد تک ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے ایک الگ گھر میں رکھا ہوا تھا۔ مالک میرے والد کا ہر طرح سے خیال رکھ رہے تھے کیونکہ ہمارے بیچ یہی طے ہوا تھا کہ میں ان کی بیٹی کا علاج کراؤں گا اور وہ میرے والد کا علاج کروائیں گے۔ میرا روبی سے نکاح ہوا ضرور تھا لیکن وہ صرف ایک معاہدہ تھا، مجھے اسے چھونے کی اجازت نہ تھی۔ جب وہ مکمل ٹھیک ہو جاتی تو مجھے اسے اس رشتے سے آزاد کرنا تھا کیونکہ وہ مجھ سے ڈرتی تھی۔ اس لیے صاحب جی کو لگا کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ میں کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکا تھا، اس کا خیال بھی رکھتا تھا، اسے ڈانٹتا بھی نہیں تھا۔ اب پتہ ہی نہیں چلا کب مجھے روبی سے محبت ہو گئی۔ ایک رات جب میں گھر آیا تو مجھے اپنے ہی گھر میں شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں کمرے میں گیا تو روبی کے پاس وہی لڑکے موجود تھے۔ نہ جانے وہ گھر میں کیسے داخل ہوئے۔ وہ اسے زبردستی شراب پلانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ انکار کر رہی تھی۔ میں نے ان لڑکوں کو مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکے میرا پیچھا کرتے ہوئے روبی تک پہنچ چکے تھے تاکہ اسے نشہ دے کر اپنے ساتھ لے جا سکیں اور اس کے باپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر سکیں، کیونکہ پہلے نشے کے سگریٹ کی آڑ میں وہ روبی سے پیسے لیتے تھے جو میری وجہ سے ان کے بند ہو چکے تھے۔ میں نے ان لڑکوں کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ روبی اس وقت بے حد ڈری ہوئی تھی، کہنے لگی فاروق تم نہ ہوتے تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے، شاید پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرتے، مجھے پھر سے نشے کا عادی بنا دیتے۔ میں نے کہا میں کیوں نہ ہوتا، مجھے تو ہونا ہی تھا، تمہارا محافظ جو ہوں میں، تم میری ذمہ داری ہو روبی۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار میرے گلے لگ گئی اور میں اس کی اس حرکت پر حیران ہوا تھا۔ کہنے لگی میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا تھا فاروق، تم بہت اچھے ہو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تمہیں نہ جانے کیا کیا کہتی رہی، مجھے معاف کر دو۔ وہ رو رو کر اپنی ہر غلطی کی معافی مانگ رہی تھی اور میں بالکل بے حس کھڑا تھا۔ کہنے لگی میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، تمہیں دل سے شوہر مان چکی ہوں، مجھے میرا حق بھی دے دو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے کیونکہ میں اپنے وعدے کا پابند تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے روبی کو خود سے جدا کیا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ شریعت میری بیوی تھی لیکن میں نمک حرامی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے مالک کو فون پر کہہ دیا کہ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، اسے لے جا سکتے ہیں آپ۔ کچھ ہی دیر میں وہ میرے گھر آ گئے، کہنے لگے میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ تم نے وہ کر دکھایا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب انہوں نے روبی کو ساتھ لے جانا چاہا تو وہ مجھے دیکھنے لگی، سارا سچ اپنے باپ کے منہ سے سن کر کہنے لگی کہ میں کوئی بے جان چیز نہیں ہوں بابا، جسے آپ جس طریقے سے چلانا چاہیں چلا سکیں۔ میرا نکاح ہوا ہے فاروق سے، میں اسے چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ کہنے لگے یہ ایک معاہدہ تھا،
تم کیسے ایک غریب ڈرائیور کے ساتھ زندگی گزارو گی؟ وہ کہنے لگی جیسے ابھی تک گزار رہی تھی۔ اس نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ اس کے والد اسے سمجھا سمجھا کر واپس چلے گئے، لیکن وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ عورت وفا کی دیوی ہوتی ہے، یہ بات روبی کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوئی تھی۔ اس نے میرے خاطر اپنے باپ کی دولت کو ٹھوکر ماری تھی، میں کیسے اسے اپنے دل کی ملکہ نہ بناتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد، دھنیہ واد، دھنیہ واد۔ میں ایک جاگیردار کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ میں اسے بہت پسند کرتی تھی، اس لیے جب بھی اس کے آفس جاتی تو اپنے سینے سے دوپٹہ ہٹا دیا کرتی تھی۔ وہ ترچھی نظروں سے مجھے دیکھتا اور قاتلانہ مسکراہٹ دیتا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے حسن کا دیوانہ بن جائے۔ ایک دن وہ مجھے اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا اور پھر پوری رات ہم دونوں نے۔ آج پھر باس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں نے اپنی ٹائٹ قمیض سے دوپٹے کو تھوڑا سا سرکا کے پیچھے کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے حسن اور میری شخصیت پر فدا ہو چکا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا، بہت بڑا بزنس مین بھی تھا۔ جتنا وہ دولت مند اور امیر تھا، اتنا ہی گھمنڈ اس شخص کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو وہ گھاس نہیں ڈالتا تھا، لیکن مجھ پر مر مٹا تھا۔ میرا تعلق تو ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، لیکن میرا پہننا اوڑھنا ماڈرن تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنے اعتماد کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ میں پچھلے 6 مہینے سے اس آفس میں کام کر رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی میں نے اچھی ہی فرم میں جاب کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اچھے تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ ساتھ میرا تجربہ بھی کافی تھا۔ اس لیے جاگیر شاہ نے جب انٹرویو لیتے ہوئے میرے ڈاکیومنٹس دیکھے تو ایک ترچھی نظر مجھ پر سر سے پیر تک ڈالی تھی۔ میں بہت ہی اعتماد لڑکی تھی۔ جاگیر شاہ کی ہر بات کا جواب بڑے کانفیڈنس سے دے رہی تھی۔ آخر میں اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا تھا، میری فائل بند کی، کہنے لگا، کل سے آپ جاب پر آ سکتی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ ایک دم ہی اس نے فیصلہ سنایا تھا۔ حالانکہ مجھے تو لگا تھا کہ انٹرویو لے گا، پھر کچھ دن بعد مجھے کال پر پتہ چلے گا کہ جاب ملی ہے یا نہیں، لیکن اس نے تو ایک دم فیصلہ سنا کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میرے یوں دیکھنے پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، دیکھو، مجھے ایسے نہ دیکھو، مجھے بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ اس کے اس طرح سے کمنٹ پر میں کچھ سوچ میں مبتلا ہوئی۔ میں نے ٹیبل پر سے اپنی فائل اٹھائی اور وہاں سے چلی گئی۔ میری عمر 25 سال تھی اور وہ شاید 30 یا 32 سال کا نوجوان تھا۔ میں نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ جاگیر شاہ گھمنڈی اور مغرور قسم کا شخص تھا۔ وہ اپنے ایمپلائی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ ذرا سی خلاف مزاج اگر کوئی بات ہو جاتی تو وہ سب کے سامنے مرد تو مرد، عورتوں کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا۔ اس کا سخت رویہ دیکھ کر پہلے تو میں بہت گھبرا سی گئی تھی، لیکن کیونکہ میں پہلے سے ہی 3 سال سے ایک فرم میں کام کر چکی تھی، اس لیے مجھے اپنے کام کا تجربہ بہت اچھا تھا۔ 1 مہینے میں ہی میں نے اپنی محنت کا لوہا منوا لیا تھا۔ کافی حد تک میں اس کے بزنس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ چکی تھی اور ویسے ہی کام کرتی تھی جیسے کہ جاگیر شاہ چاہتا تھا۔ حالانکہ میں بے حد خوبصورت لڑکی نہیں تھی، میری رنگت ہلکی سی سانولی تھی، لیکن میرا پہننا اوڑھنا ایک ماڈرن لڑکی کی طرح تھا۔ میں ٹائٹ لباس پہنتی تھی، بالوں کو لیئرز میں کٹوا کر رکھا کرتی تھی اور ہر وقت اپنے بالوں کو میں کھلا رہنے دیتی تھی۔ میں میک اپ بھی بڑی مہارت سے کرتی تھی اور کانفیڈنٹلی بھی بہت تھی۔ مردوں کے ساتھ بات کرنے میں مجھے کبھی بھی جھجک اور شرم یا بدحواسی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جاگیر کے ساتھ میں بہت سی میٹنگ بھی اٹینڈ کر چکی تھی اور میرے کانفیڈنٹ کو دیکھ کر وہ شخص مجھ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ پورے 1 مہینے بعد اس نے مجھے اپنے آفس کے روم میں بلایا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو اس کے منہ پر ایک مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔
اس نے مجھے کمرے کے اندر بلایا، کہنے لگا، مس نازیہ، میں آپ کے کام سے بے حد خوش ہوں۔ آپ پہلی لڑکی ہیں جس نے مجھے ابھی تک شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنی تعریف وصول کی تھی۔ جھٹکے سے اپنے لیئر کٹنگ کے بال ہاتھ سے پیچھے کیے۔ میں نے کہا، تھینک یو سو مچ۔ آہستہ آہستہ اب وہ مجھ سے بزنس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں کرنے لگا۔ کبھی میٹنگ کے بعد مجھے سمندر پر لے جاتا۔ ساحل سمندر پر ننگے پاؤں میں اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنے لگی۔ جتنا میں اسے بدمعاش اور گھمنڈی سمجھتی تھی، وہ ایسا نہیں تھا۔ بہت ہی الگ قسم کا انسان تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ حالانکہ میں ایسی لڑکی نہیں تھی جو رومانوی قسم کی ہوتی ہیں، حقیقت سے دور اپنی الگ ہی دنیا بنا لیتی ہیں۔ میں ایک حقیقت پسند لڑکی تھی۔ مڈل کلاس گھرانے سے میرا تعلق ضرور تھا، لیکن میں نے اپنی جاب سے کمائے ہوئے پیسے سے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ کروایا تھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ایک ماڈرن فیملی کی طرح تھا۔ البتہ میرے والد سادہ تھے۔ والد ہارٹ پیشنٹ تھے، اس لیے میں نے پہلی بار گھر سے قدم نکالا تھا اور نوکری ڈھونڈ لی تھی، ورنہ ہمارے خاندان میں تعلیم کے فوراً بعد لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے جاب کو ترجیح دی تھی۔ میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتی تھی، اور آج میں جس مقام پر تھی، خاندان کے لڑکے میری تمنا کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ رشتے سے انکار کر دیتی۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں اپنے جاب سے 1.25 لاکھ سے اوپر کما لیتی ہوں تو جس سے میری شادی ہو اس کی تنخواہ بھی 2-2.5 لاکھ سے کم نہ ہو، کیونکہ جس لگژری زندگی کا میں نے خود کو عادی بنا لیا تھا، میں کسی بھی چھوٹی موٹی جاب کرنے والے شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ جاگیر شاہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کا کہیں نہ کہیں میرا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر وہ میری محبت میں مبتلا ہو جاتا تو میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزر سکتی تھی۔ وہ عام جاگیرداروں جیسا ہرگز نہیں تھا جو عورتوں کو غلام بنا کر رکھیں۔ شہر میں زیادہ تر اس کا وقت گزرتا تھا، اس لیے اگر وہ مجھ سے شادی کی بات کرتا تو میں سب سے پہلے اسی کے رشتے کو ترجیح دیتی۔ اس لیے میں نے خود پر کوئی بھی حد نہیں باندھی تھی، نہ ہی جاگیر کو کسی حد کا پابند کیا تھا۔ وہ اکثر بات کرتے کرتے میرا ہاتھ پکڑ لیتا، مجھے خود سے قریب کر لیتا، بجائے اسے گھورنے کے میں مسکراتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی حدیں اب بڑھنے لگی تھیں، اور ایک دن وہ سب ہوا جو میں نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری محبت میں گرفتار ہو کر میرا رشتہ مانگے اور مجھ سے شادی کر لے، جیسا کہ ہم مڈل کلاس لڑکیاں سوچتی ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ میٹنگ کے بہانے مجھے اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا۔ مجھے لگا کہ رات تک واپسی ہو جائے گی، لیکن جب شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا اور کوئی بھی میٹنگ نہیں ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے ابھی اپنے میٹنگ کے ممبرز کو نہیں بلایا۔ اندھیرا پھیل رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے شہر کا راستہ 2-3 گھنٹے کا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا، کوئی میٹنگ نہیں ہے یہاں پر۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ کہنے لگا، بس تمہارے بغیر اب وقت نہیں گزرتا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، تو پھر میرے ماں باپ سے میرا رشتہ مانگ لیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، میں ایک جاگیردار ہوں، تم ایک مڈل کلاس لڑکی ہو، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرا دل بجھ کر رہ گیا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ ایسی سوچ کا مالک نہیں ہوگا، لیکن اس کی بات نے جیسے میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ اس نے ایک جملے میں ہی مجھے میری حیثیت یاد دلا دی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے مجھے یہ بتا دیا کہ میں ایک جاگیردار کی بیوی نہیں بن سکتی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا پرس اٹھایا اور اس کے فارم ہاؤس سے باہر نکلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں ڈرائنگ روم سے باہر نکلتی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں اس حرکت کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی، اس لیے اس کے پہلو میں جا گری۔ کہنے لگا، ایسے کیسے جانے دوں؟ تو میں کہہ تو چکا ہوں
کہ میں جاگیردار ہوں اور ایسے شوق ہمارے تم جیسی لڑکیاں ہی تو پورا کرتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا تھا؟ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ بہت غلط سمجھے ہیں مجھے۔ میں کوئی ڈرپوک قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ خبردار جو مجھے چھونے کی بھی کوشش کی، تمہارے حلق کا کانٹا بن جاؤں گی میں، سمجھے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے میں کھڑا ہو گیا، مجھے بازو سے پکڑا، کہنے لگا، اچھا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، جاگیر شاہ کو دھمکی دے رہی ہو؟ تو ٹھیک ہے، آج کی رات تم یہیں رکو گی میرے ساتھ اور میری رات کو رنگین بناؤ گی، اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے حلق کا کانٹا کیسے بنتی ہو۔ بے شک میں پر اعتماد لڑکی تھی، لیکن اس وقت اس کے فارم ہاؤس پر میں بالکل اکیلی تھی۔ وہاں اس کے گارڈ تھے، اس کے چوکیدار تھے، اس کی حکمرانی تھی۔ میں اس سے اپنا آپا چھڑوانے لگی، لیکن وہ مجھے زبردستی ایک کمرے میں لے گیا۔ پوری رات اس نے میرے ساتھ بے رحمی کا سلوک کیا، مجھے برباد کرنے کے بعد مجھ پر کہکہے لگا کر ہنسنے لگا، کہنے لگا، لو کر لی میں نے تمہارے ساتھ اپنی راتیں رنگین، اب میں دیکھتا ہوں تم میرے ساتھ کیا کر سکتی ہو۔ میں کمزور لڑکیوں کی طرح روئی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے سامنے رحم کی بھیک مانگی تھی۔ میں اکیلی اس فارم ہاؤس سے نکل آئی۔ واپس جب اپنے گھر پہنچی تو میرے والد بے حد پریشان تھے۔ میرے بابا نے مجھ سے پوچھا کہ رات بھر تم کہاں تھیں؟ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ صبح کو میں نے میڈیا کے سامنے اس شخص کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اپنے چہرے پر لگے زخم بھی دکھائے۔ پہلے تو یہ خبر خوب اٹھی، لیکن جاگیر شاہ کے پیسوں کے سامنے اس خبر کو دوسرا رنگ دے دیا گیا کہ میں نے کسی اور کے ساتھ گناہ کیا، بدکاری کی اور جاگیر شاہ پر الزام لگا دیا۔ میں سب کے سامنے بری بن چکی تھی، ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ میں نے نوکری بھی چھوڑ دی، گھر میں بیٹھ گئی۔ لوگوں کا سامنا کرنا میرے لیے مشکل ترین کام تھا۔ میرا سارا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ لوگوں کے طعنے اور شک بھری نظریں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ برسوں سے کمائی گئی عزت کو اس شخص نے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اس شخص سے اتنی نفرت تھی کہ مجھ پر اگر ایک قتل معاف ہوتا تو میں جاگیر شاہ کا کر دیتی۔ میرے والد میری بدنامی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، اس لیے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ میرے والد ہاسپٹل بھی نہیں پہنچ پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میں خود اپنے والد کو لے کر ہاسپٹل گئی تھی اور اپنے والد کے انتقال کی خبر سن کر وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو ایک اور دل دہلا دینے والی خبر میرا انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میں پریگننٹ ہوں، اور یہ خبر میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ اپنے والد کے انتقال کے کچھ دن بعد میں دوبارہ سے اسی ہاسپٹل میں گئی۔ مجھے جاب کرنی تھی، اپنے گھر کا خرچہ چلانا تھا، کیونکہ ساری جمع پونجی خرچ ہو چکی تھی۔ اس لیے میں یہ بچہ جیسی مصیبت اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتی تھی، جو کہ ایک گناہ کی پیداوار تھا اور اس شخص کی نشانی تھا جس سے مجھے شدید نفرت تھی۔ میں ہاسپٹل گئی، لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ ہر صورت میرا ابارشن کر دیں، لیکن وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں بے حد کمزور ہوں، فی الحال میں اتنی طاقتور نہیں ہوں کہ ابارشن کرواؤں، میری جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے مجھے کچھ طاقت کی میڈیسن لکھ کر دے دی، کہنے لگی کہ 20 دن تک تم ان میڈیسن کو کھاؤ، اس کے بعد پھر میں تمہارا ابارشن کر سکتی ہوں۔ میں ابھی لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، میرے پیچھے ایک عورت اور ایک مرد کھڑے تھے، شاید وہی لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے آئے تھے، اور عورت کا حلیہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ دیہاتی قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے اور خوب سارا زیور پہنا ہوا تھا۔ تقریباً 35 سال کی عمر کی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ جاگیر تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں نفرت سی بھرنے لگی، لیکن وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی، لیکن اگلے روز جو قیامت ہمارے گھر پر ٹوٹی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلے ہی روز جاگیر شاہ میرے گھر پر آ گیا۔
اس کے گارڈز بھی اس کے ساتھ میرے گھر کے اندر زبردستی داخل ہوئے۔ میری والدہ اور میرے چھوٹے بھائی بہن یہ سب دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جو تم چاہتے تھے وہ تم کر چکے ہو۔ تم نے مجھے برباد کرنا چاہا اور کر لیا، مجھے بدنام کرنا چاہا، وہ بھی تم کر چکے ہو۔ اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ بڑے غصے سے میرے سامنے آیا، میرے مقابل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میری ایک بہت قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، بس وہ تم سے واپس لے لوں تو چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا میرے پاس تمہاری کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ پر رکھا، مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود پر آگ لگا دی ہو۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی۔ وہ کہنے لگا یہ میرا وارث ہے تمہارے پاس۔ یہ سن کر میرا سر چکرا گیا۔ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ خبردار جو تم نے میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ شاید وہ لیڈی ڈاکٹر سے میری ہونے والی باتیں سن چکا تھا۔ میں نے کہا کون سا بچہ؟ میرے اندر تو کسی اور کی بدکاری ہے، یہی کہا تھا نا تم نے میڈیا کے سامنے، اب تم کیوں اس پر اپنا حق جمانے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، میری خاندانی بیوی مجھے اولاد دینے سے قاصر ہے، بہت علاج کروائی میں نے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے وارث چاہیے جو تم سے مل سکتا ہے، اس لیے جب تک میرا بچہ تمہارے وجود میں ہے تمہیں اپنے پاس رکھنا میری مجبوری ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آیا، کہنے لگا تم شرافت سے میرے ساتھ جانا پسند کرو گی یا پھر یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں؟ یہ سننا تھا کہ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ میری والدہ رونے لگی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی خدا کے لیے میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا نہیں چھوڑ سکتا، نازیہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میرا وارث ہے اس کے پاس، اور اگر میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا تو یہ میرے بچے کو مار ڈالے گی۔ میں نے کہا ہاں میں مار ڈالوں گی، مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہارے اس ناجائز بچے سے بھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، کہنے لگا میرے بچے کو کچھ مت کہنا، اپنی اولاد کی خاطر میں تمہیں جائز بیوی بھی بنانے کو تیار ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ میں مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ پھر اس نے اپنے گارڈ سے کہا کہ نیچے جاؤ، گاڑی میں جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں انہیں اوپر لے کر آؤ، میں ابھی اسی وقت اس سے نکاح کروں گا۔ جیسے ہی وہ مولوی اوپر آیا اور نکاح شروع ہوا، میں نے نکاح سے انکار کر دیا۔ جاگیر صاحب تو یوں تھا کہ غصے کے مارے مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میری ماں سے کہنے لگا کہ اگر اب تمہاری بیٹی نے شرافت سے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں اسے زبردستی یہاں سے لے جاؤں گا اور تم لوگوں کی زندگی اذیت سے بھر دوں گا۔ اسے سمجھاؤ یہ مجھ سے شرافت سے نکاح کر لے، اگر یہ بنا چوں چاں کیے مجھ سے نکاح کر لیتی ہے تو تم لوگوں کی گھر کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، کوئی تنگی نہیں آئے گی تم لوگوں کے پاس۔ میری والدہ میری منت کرنے لگی کہ وہ ہر حال میں تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، بہتر ہے کہ تم ایک جائز رشتے کے ساتھ اس کے ساتھ جاؤ۔ ہم جیسے مڈل کلاس لڑکیاں ہمیشہ بے بسی اور مجبوری کے تحت خاموش ہو جاتی ہیں۔ میرا اور جاگیر کا نکاح بھی میری بہت بڑی مجبوری تھا۔ نکاح کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں میں اپنی حویلی میں لے آیا، جہاں اس کی پہلی بیوی بھی موجود تھی، جو کہ مجھے بڑی ہی نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر میں ایک غیر ضروری چیز تھی، ایک غیر ضروری فرد تھی۔ اہمیت تھی تو اس کی جو میرے وجود کے اندر پل رہا تھا، جاگیر شاہ کا وارث۔ میری ساس نے مجھے ایک سادہ سا کمرہ دیا جس میں ہر سہولیت موجود تھی۔ میری خدمت کے لیے 2 ملازمائیں تھیں، لیکن مجھے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں کبھی بھی ایسے ماحول میں رہنے کی عادی نہیں تھی، میں نے ساری زندگی آزادی سے گزاری تھی، لیکن وہ دونوں ملازم عورتیں میرے پل پل بھر کی خبر جاگیر کو دیتی رہتی اور اس کی ماں کو بھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کے بچے کو اپنے تن سے جدا کر دوں، جس کی وجہ سے میں قید ہو چکی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، محل چاہے سونے کا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں قید کر کے رکھا جائے تو وہ بھی پنجرے سے کم نہیں لگتا۔ میرا یہاں دم گھٹنے لگا تھا، مجھے کھانے پینے کے لیے بہترین چیزیں دی جاتی تھیں
اور زبردستی بھی کھلائی جاتی تھی۔ ایک بار میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ملازم میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر زمین پر زور سے پٹک دیا۔ سارا کھانا زمین پر گر گیا۔ کانچ کے برتن ٹوٹ چکے تھے۔ شور کی آواز سن کر میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں کھانا، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا اور نہ ہی مجھے یہاں رہنا ہے۔ خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کہنے لگی کہ جب تک تم جاگیر شاہ کے بچے کو جنم نہیں دے دیتی یہاں سے تمہارا جانا ممکن ہی نہیں ہے، اور بے فکر رہو، تم جیسی شہری آوارہ لڑکی کو ہم اپنے خاندان کی عزت کبھی بھی نہیں بنانا چاہیں گے۔ جیسی ہی تم بچے کو جنم دو گی تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ میں بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مجھے اس بچے سے کوئی لگاؤ یا پھر کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ یہ گناہ کا نتیجہ تھا، لیکن میرا واقعی وہاں دم گھٹتا تھا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا۔ میری ساس مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر کہنے لگی کہ اگر تمہاری وجہ سے ہمارے بچے کو کوئی بھی نقصان ہوا تو تم نہیں جانتی کہ جاگیر تمہارا کیا کرے گا۔ لیکن میں نے ان کی کوئی بھی بات نہ سنی۔ جاگیر شاہ شہر میں تھا، بہت کم ہی گاؤں میں آتا تھا، لیکن جب اسے اس بات کی خبر ملی تو وہ راتوں رات شہر سے گاؤں پہنچ گیا۔ 5 گھنٹے کا سفر کر کے جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو بے حد غصے میں تھا۔ رات کے 1 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں اس وقت نیند میں تھی۔ بڑی زور سے کمرے کا دروازہ بند ہوا اور ایک دم سے کمرے کی تمام بتیاں روشن ہو گئیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو جاگیر صاحب بڑے غصے سے میری طرف بڑھا۔ کہنے لگا اٹھ کر بیٹھو، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن سوچ چکی تھی کہ آج اس شخص کے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھی وہ میرے بیڈ پر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا، کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ تم نے کھایا کیوں نہیں ہے کچھ ابھی تک؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے اس قید خانے میں نہیں رہنا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور میرا بازو زور سے دبانے لگا۔ اس کی سخت گرفت کی وجہ سے میں تل ملا کر رہ گئی۔ میں نے کہا تم انسان ہو یا جانور، چھوڑو میرا ہاتھ۔ کہنے لگا اگر تم نے میری کسی بھی بات سے اختلافات کیا تو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے انسان سے جانور بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ میں تمہارا حشر نشر بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے بچے کو ذرا سا بھی کچھ ہوا تو میں نے کہا اللہ کرے مر جائے تمہارا بچہ، جس کی وجہ سے میں اس اذیت میں پھنس چکی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پر دے مارا۔ میرا تو دماغ چکرا کر رہ گیا۔ کہنے لگا آج تو تم نے یہ بات زبان سے نکال دی، آئندہ اگر غلطی سے بھی تمہاری زبان سے یہ نکلا تو تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے گلے کے جانب بڑھے اور ایک دم اپنے ہاتھوں کو روکا تھا۔ اس وقت تو شدید غصے میں تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا رک کیوں گئے؟ بڑھاؤ اپنے ہاتھ، دباؤ میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار ڈالو۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اپنے گلے پر رکھ کر اس کے ہاتھوں سے اپنا گلا دبانے لگی۔ وہ میرا ہاتھ پیچھے کرنے لگا۔ میں بالکل پاگل سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ میں مار ڈالوں گی خود کو، اور میرے ساتھ ساتھ تمہارا یہ بچہ بھی مر جائے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ میں ایک دم سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی، سامنے ڈریسنگ پر پڑے پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور دیوار پر مار کر توڑ دی۔ باقی کی بوتل کانچ سمیت میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے وہ کانچ پکڑا اور اپنے پیٹ کے جانب بڑھا دیا۔ میں اس قدر غصے میں تھی، میرا جی چاہا کہ اپنے پیٹ میں وہ کانچ مار لوں، خود کو ختم کر لوں اور اس بچے کو بھی مار ڈالوں جس کی وجہ سے میری زندگی اذیت بن گئی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ وہ فوراً سے میرے پاس آنے لگا۔ اس کی تو یہ حالت تھی کہ جیسے میں اس کے بچے کو نہیں اس کو مارنے والی ہوں۔ وہ کہنے لگا دیکھو ایسا مت کرو، دیکھو ایسا کچھ مت کرنا۔ اس وقت وہ بہت ہی زیادہ خوف زدہ تھا، جس قدر وہ میرے پیچھے پڑا تھا۔ اگر وہ میرے جانب بڑھتا تو شاید غصے سے میں اپنے پیٹ پر وہ کانچ گھسا لیتی۔ میں نے کہا تم نے ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو میرے ساتھ ساتھ تمہارا بچہ بھی مر جائے گا۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم فوراً سے رک گئے۔
کہنے لگا تم جو چاہتی ہو میں وہی کروں گا، لیکن پلیز اس کانچ کو خود سے پیچھے کرو۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ اولاد انسان کو کیسے مجبور کرتی ہے، یہ میں جاگیر شاہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے شہر جانا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو گی کہ تم اپنا خیال رکھو گی تو میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، تم میرے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا، وہ مجھے شہر لے آیا۔ میں اس کے شہر کے بڑے سے بنگلے میں رہنے لگی۔ مجھ پر کوئی بھی پابندی نہیں تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا جاگیر صاحب میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ روز مجھ سے پوچھتا کہ میں نے کھانا ٹھیک سے کھایا ہے یا نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ساری باتیں بچے کی پیدائش تک بھی محدود ہیں۔ بہرحال میں بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، 9 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا جب مجھے درد ہونا شروع ہوئے تھے۔ میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے جاگیر سا گود میں اٹھا کر باہر تک لایا تھا۔ ڈرائیور سے کہنے لگا فوراً گاڑی سٹارٹ کرو۔ میرے ساتھ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ ہاسپٹل میں جا کر میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ میں بہت رو رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے جاگیر، میں مر تو نہیں جاؤں گی۔ میں درد سے بے حال تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں اس درد کو سہ نہیں پاؤں گی۔ وہ میرے سر کو سہلانے لگا، کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا تمہیں، لیکن میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میری ڈاکٹر کہنے لگی کہ اس کا کیس بہت زیادہ خراب ہونے لگا ہے، ہم یا تو اس بچے کو بچا سکتے ہیں یا پھر آپ کی بیوی کو۔ یہ سن کر مجھے لگا تھا کہ بس اب میری آخری وقت آ چکا ہے، کیونکہ جاگیر شاہ کو اپنے وارث سے محبت تھی۔ اپنے وارث کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر وہ نکاح کر سکتا تھا تو مجھے اپنے بچے کے خاطر قربان بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی کہ کب اور کیسے، لیکن میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو گئی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو لگا کہ شاید میں معجزہ طور پر بچ گئی ہوں۔ میں ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر کے بجائے ایک پرائیویٹ روم میں تھی۔ نرس مجھے ڈرپ لگا رہی تھی۔ میں نے پوچھا میرا بچہ کیسا ہے؟ کہنے لگی کہ آئی ایم سوری، ہم اسے نہیں بچا پائے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ آپ کے شوہر سے پوچھا تھا کہ ہم بچے کو بچائیں یا اس کی ماں کو، کیونکہ ان دونوں میں سے بس ایک کا ہی بچنا ممکن تھا، تو اس نے کہا تھا کہ آپ میری بیوی کو بچا لیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس شخص نے تو مجھے اپنے وارث کی خاطر اپنایا تھا، پھر وہ کیسے اپنے بچے سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ کچھ ہی دیر بعد جاگیر شاہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ مجھے اس بچے سے ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا، لیکن 9 مہینے وہ میرے وجود کا حصہ رہا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ بہتے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیہ بھگونے لگے۔ جاگیر صاحب بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ میرے پاس آیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے آنسوؤں کو صاف کر کے میرے سر کو سہلانے لگا، جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو کہ رو مت۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ تمہارا وارث تو تمہیں مل رہا تھا، تم نے اپنے وارث کی خاطر مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کو برداشت کیا تھا، پھر جانے دیتے مجھے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہ تھا جو میں تمہیں سزا پر سزا دیتا رہتا۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا، اس ظلم کی یہ میری سزا تھی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا نازیہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا مجھے آزاد کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ اپنا رونا بھول گیا۔ کچھ دیر مجھے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر نام ایسے ہلاتے ہوئے کہنے لگا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کب اور کیسے، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تم میری بیوی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ میرے ساتھ میری بیوی کی حیثیت سے رہو۔ میں ساری دنیا کے سامنے
ہر بات کا اعتراف کروں گا۔ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اس سب کا اعتراف سب کے سامنے کر دوں گا۔ میں سب کو سچ سچ بتا دوں گا۔ میرے دونوں ہاتھ تھام کر وہ مجھ سے منتیں کر رہا تھا، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے اسے معاف کرنا چاہیے یا نہیں۔ آپ مجھے کچھ مشورہ دیجیے کہ میں کیا کروں۔ آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔